دے سکتا. کہو یہ ہاتھ صرف حسین کا نہیں ہے، اس ہاتھ میں نبوت کا ہاتھ ہے، رسالت کا ہاتھ ہے، صداقت کا ہاتھ ہے، خلافت کا ہاتھ ہے، شجاعت کا ہاتھ ہے، فاطمہ کی طہارت کا ہاتھ ہے. ارے سنو، اس ہاتھ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی وراثت کا ہاتھ ہے. آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جادی والے محبوب، ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والے نبی، یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، سدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکاں کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات، ایک شاندار خطاب جانواز خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا امتیاز صاحب برکاتی سے سماعت فرمایا. ہمارے اسٹیج پر حضرت علامہ مفتی عالم رضا صاحب نوری اور قاری غلام یزدانی صاحب، ان کا پورا اسٹاف، ہمارے امام صاحب قبلہ، یہ سبھی علماء تشریف فرما ہیں جن کے آپ چہروں کی زیارت فرما رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ بند ہو گئی؟ نہیں، ان سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے میرا، شکوہ تو بادلوں سے ہے. یہ تو سننے ہی آئے ہیں. بادلوں سے میں پوچھ رہا ہوں سرسی میں کیوں برس رہے ہو؟ تمہاری ضرورت تو کربلا میں پڑی تھی، وہاں کیوں نہیں برسے؟ سرسی میں تو آج فی الحال ضرورت نہیں تھی، کم سے کم جلسے گاہ میں ضرورت نہیں تھی، دائیں بائیں برستے. جہاں ضرورت تھی وہاں پانی برسا نہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں برس رہا. تو سنو مومنو، یہ تمہارے دونوں ہیں امتحان. کربلا میں پانی کا نہ برسنا امتحان، اور آج سرسی میں پانی کا برسنا امتحان. یہ بادل، یہ پانی امتحان ترسا کے لے رہا تھا، سرسی میں برسا کے لے رہا تھا. وہاں حسین تھے، یہاں حسینی ہے. ماشاءاللہ. جتنے لوگ باہر کھڑے آ جائیے، اندر آ جائیے، آرام سے سب لوگ آگے بیٹھیے، سامنے آئیے، ہمارے سب لوگ آ جائیے اندر. اور یہ طے کر لیجئے اگر بارش ہوگی بھاگے گے تو نہیں؟ ارے بولیے بھائی. آپ یقین جانیے اگر آپ نہیں بھاگیں گے تو میں بھی تقریر نہیں بند کروں گا. اور آج 16 محرم ہے. گجرات، مہاراشٹر، اتر پردیش سمیت آج الحمدللہ میری یہ 17ویں تقریر ہے. محرم تو 16 ہی ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پھر بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے گا. دیکھیے
شاعر صاحب ہمارے تشریف فرمائے، ان کو سنا۔ نقیب صاحب ماشاءاللہ بہت شاعری کرتے ہیں۔ 2 مصرے حاضر ہیں، سماعت فرمائیں۔ فرمایا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سے نگہبان، بولو ذرا، بولو دل لگا کے بولو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ 2 مصرے اور سنیے۔ دلوں میں بغض علی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاء اللہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 مصرے حاضر ہیں۔ حضرت علی اصغر کو اپنے تصور میں رکھیے گا۔ ان کو مرکب راکب دوش پیمبر چاہیے۔ کن کو؟ یہ مصرے ثانی بتاؤں گا۔ ان کو مرکب راکب دوش پیمبر چاہیے، حلق پہ اصغر کو تیرے ستمگر چاہیے، حلق پہ اصغر کو تیرے ستمگر چاہیے۔ کس قدر معصوم ضد ہے اصغر مظلوم کی، اللہ کس قدر معصوم ضد ہے اصغر مظلوم کی۔ ہے تو ننھے سے مگر حصہ برابر چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، برکت اسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہے تو ننھے سے مگر حصہ برابر چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البتہ ہم تم کو آزمائیں گے، اولادیں چھینیں گے، مال برباد ہوگا، پھلوں کا نقصان ہوگا، کھیتیاں تباہ ہوں گی، بھوک سے آزمائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم ہماری آزمائش میں مکمل اتر گئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بشارت و خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ سب پکار اٹھتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرات، جب کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں تم اس کی روح نکال کے لائے، اس کے باپ نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس نے تیری تعریف بیان کی، تیری حمد بیان کی، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم باپ کے دل کا پھل توڑ لائے ہو۔ حدیث شریف میں بیٹے کو باپ کے دل کا پھل کہا گیا ہے۔ تم باپ کے دل کا پھل توڑ لائے اور اس کے باوجود وہ خدا کی تعریف کر رہا تھا۔ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو، ایسے محل میں اسی باپ کو رکھا جائے گا جو بیٹے کی موت پر خدا کا شکر ادا کر رہا ہو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت ام فضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بہت پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا بیان کی تاب نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا
کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا، اس کے بعد وہ میری گود میں آیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کے بعد وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ ہو گئی۔ تفصیل میں نہ جا کر نام کیا رکھا رسول اللہ نے؟ حسین۔ حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت محسن، 3 بیٹیاں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ۔ حضرت رقیہ اور حضرت محسن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ نام 2 بیٹوں کا کیا ہے؟ حسن، حسین۔ یہ دونوں نام اللہ نے مخفی فرما دیے زمانے پر۔ جنت میں ان دونوں ناموں پہ پردہ پڑا تھا۔ واہ 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 واہ۔ یہ نام زمانے پہ ظاہر نہیں کیے گئے، اسی لیے جب تک حسین کا نام حسین نہیں پڑا، دنیا میں کوئی حسین نہیں، اور جب حسین کا نام حسین پڑا تو گھر گھر حسین، ہر سماج میں حسین، ہر خاندان میں حسین، ہر سوسائٹی میں حسین، ہر معاشرے میں حسین، ہر گاؤں میں حسین، ہر علاقے میں حسین، ہر ایریے میں حسین، ہر سماج میں حسین۔ اب سرسی میں حسین، سنبھل میں حسین، مراد آباد میں حسین، یو پی، ایم پی، تمل ناڈو، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، سوراشٹر، گجرات، مہاراشٹر، پورے بھارت میں حسین۔ ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیپ، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویٹنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلاویا، یوگوسلاویا، تنزانیہ، انگلینڈ، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، ناگالینڈ، گورکھا لینڈ، پورے ورلڈ میں حسین۔ کہنے کی اجازت تو مکے میں حسین، مدینے میں حسین، واہ 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 واہ۔ ہم عاشقوں کے مرنے میں اور جینے میں حسین، سبحان اللہ۔ ہم شہیدوں کے ماننے والوں کے سینے میں حسین، سبحان اللہ۔ وہ امام حسین نانا جان کی گود میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان پر جملہ بولو تو یوں کہو، حسین کعبے کے کعبے کی گود میں، اور محافظ کعبہ کو تربیت دی جا رہی ہے۔ نانا جان محبت فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ سرکار نے اپنی زبان حسین کی زبان پر رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام علی مقام کی زبان اس طرح رسول اللہ چوسا کرتے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی چوسی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم اور آپ تو سمجھ رہے ہیں یہ نانا نواسے کا پیار ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان حسین کی زبان پر رکھ دیا۔ مگر سنو، جہاں نانا نواسے کا پیار تھا وہی میرے پیغمبر نے اپنی زبان حسین کی زبان پر اس لیے رکھا تھا تاکہ میرا بیٹا حسین ہم زبان ہو جائے۔ اب کل جب حسین یزیدیوں کے سامنے کربلا میں اتمام حجت کر رہے ہیں تو پوری دنیا دیکھ لے، زبان حسین کی ہے، بولی رسول اللہ کی ہے، بولی مولا علی شیر خدا کی ہے، بولی حسن مصطفیٰ کی ہے، بولی سیدہ فاطمہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار محبت فرما رہے ہیں۔ ایک بات اور سنو، رسول اللہ نے چوما حسین کو، رسول اللہ نے سونگا حسین کو، جنت کا پھول سمجھا سونگ لیا، آلے بطول سمجھا چوم لیا، اور دیکھو رسول نے پتھر کو بھی چوما ہے، اور رسول نے حسین کو بھی چوما، حجر اسود کو بھی چوما نبی نے۔ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا، وہ چومنا کو پوجنا سمجھ گئے، اور جبکہ دن بھر اپنے بچوں کو چومتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں کہاں چومتے ہیں بتاؤں گا، نہیں سمجھ جاؤ۔ ابے چومنا اگر پوجنا ہوتا تو میرے رسول نے حجر اسود کو چوما ہی نہ ہوتا۔ نبی نے حجر اسود کو بھی چوما، نبی نے فاطمہ کے بیٹے حسین کو بھی چوما۔ یہیں سے تو ہمیں عقیدہ مل گیا کہ اگر حجر اسود کی طرح حجر ملے تو چوم لو، اور حسین کی طرح بشر ملے تو چوم لو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ
उत्तर प्रदेश में अक्सर जगह मसल मशहूर है, नवासा किसी का होता है क्या? और बात यह है ना, जब तक नवासा छोटा रहता है ना तो बचपने को प्यार चाहिए, और प्यार मिलता कहाँ है? नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ। और जैसे उसका दिमाग बढ़ा ना तो उसने भी दिमाग लगा दिया। और मैं नानी नाना के यहाँ तो बस चॉकलेट है, आमलेट है, टॉफी है, माल तो ददियाल में है। तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ हो गई तो लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? सिरसी वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार कि करबला की जमीन पर हुसैन ने अपना गला अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुस्तफा के दुकानों मकान के लिए नहीं, नाना जान के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर ही कटा डाला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में अचानक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। सरकार रो पड़े, या रसूल अल्लाह, अभी आप इस बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू आ गए। पैगंबर फरमाते हैं, अभी जिब्रील ने आंखें के खबर दी है, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने इजाजत मांगा और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार ने फरमाया, ठीक है आओ। फरिश्ता इजाजत लेकर के आया, पैगंबर ने सबकी राहें रोक दी, कोई मत आना, खास आदमी आने वाला है, फरिश्ता आने वाला है। अंदर हाजिर हुआ फरिश्ता, क्या देखता है? हुसैन को चूम रहे हैं रसूल, गोद में ले रहे हैं रसूल, सीने से लगा रहे हैं रसूल। कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं ना, आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया है। मैं इस मकाम पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने वो मिट्टी लिया तो चाहिए तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिट्टी अली को दे देते, अली ये मिट्टी रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। या फातिमा को दे देते, फातिमा तुम माँ हो, इस मिट्टी को रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। लेकिन न बाप को दिया न माँ को दिया, किसे दिया? उम्मे सलमा को दिया। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी न देकर उम्मे सलमा को मिट्टी देना, ये सदाकते इल्मे गैब है, ये मेरे रसूल की गैबानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगे। अल्लाह। लेकिन एक बात बताओ सिरसी वालों, सरकार की आंख में आंसू तो आ गए, मगर नबी ने ये दुआ नहीं की, है अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा दे, बल्कि दुआ क्या करते हैं रसूल, ऐ अल्लाह जब ऐसा मौका आ जाए तो मेरे बेटे को सब्र अता फरमाना, मेरे बेटे को साबित कदमी अता फरमाना। हजरात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार की दुआ में तो हुआ असर है, अगर पैगंबर उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, रसूल अगर इशारा करते तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं, नबी की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, रसूल चाहे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप बचाने की दुआ नहीं करते? नोट करो, इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। हजरत सैयदा फातिमा ने गोद में उठाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, छाती से लगाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। इमाम अली मकाम के हुलकूम से अपनी छाती का दूध उतारा, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा, सर पे तेल डाला, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा, झूले पे झुलाया,
گیا، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا، حجرہ بتول میں انگلی پکڑ کر کے چلایا، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا، پرورش کر رہی ہیں، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا، تربیت کر رہی ہیں، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا، مگر فاطمہ بھی بچانے کی بات نہیں کرتی۔ نوٹ کرو، مولا علی شیر خدا سفر صفین سے واپس پلٹے، ساتھیوں سے کہا ٹھہرو، کربلا آ گیا، میرا بیٹا سفر کر کے آئے گا، کجاوے یہاں رکھے جائیں گے، گھوڑے یہاں باندھے جائیں گے، خون یہاں بہے گا، شہادت یہاں ہوگی، میرے بیٹے کو قتل یہاں کیا جائے گا، حسین اعظم کی شہادت اس مقام پر ہوگی۔ علی کو بھی معلوم ہے، مگر علی بھی بچانے کی بات نہیں کرتے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ وہ ماں جو بیٹے کے رونے پر روئے، وہ ماں جو بیٹے کے سونے پر سوئے، وہ ماں نیم کی مٹھاس میں گم ہو، بچہ تڑپ جائے، ماں نیند کو جھٹک کر اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اتنا پیار کرنے والی ماں بچانے کی بات نہیں کرتی، باپ بچانے کی بات نہیں کرتے۔ اہل بیت کو معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، کوئی بچانے کی بات نہیں کرتا۔ ازواج مطہرات کو معلوم ہے، خاندان والوں کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے۔ امام حسن مصطفیٰ کو معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، سب بتاتے ہیں۔ حضرت سعد کو معلوم، سعید کو معلوم، طلحہ، زبیر، عمار، ابوذر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو درداء، امیر حمزہ، سارے صحابہ جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے، مگر کوئی بچانے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ اگر حسین کو بچایا گیا تو اسلام کون بچائے گا، قرآن کون بچائے گا، شریعت کون بچائے گا، سجدے کا وقار کون بچائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤ محبت کے ساتھ، یزید کو جانتے ہو؟ ارے کچھ ہاں وہاں کرو بھائی، نام سنا؟ پہلے اکیلا تھا، اب تو جماعت بنا ہے۔ یزید انتہائی بے آبرو، بے عزت، کم ظرف، کم نظریہ، بد باطن، بدشعور، بدنما، بدخلق، رسوائے زمانہ، ذلیل خوار، ناپکار، ناہنجار، بے وقار، شرابی، کبابی، جواری، صدر الشیاطین، فتنہ اعظم، ذلیل الدنیا۔ جب اتنی چیزیں جمع ہوتی ہیں تب ایک یزید تیار ہوتا ہے۔ میں تو الحمدللہ حنفی المسلک ہوں، اس لیے بہت محتاط ہو کے بول رہا ہوں۔ ایک صاحب تو بمبئی میں بڑے جذبات میں تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے حضرات یزید بہت بڑا بدماش تھا، پکچر بھی دیکھتا تھا۔ آج کل کچھ لوگ یزید کی ہمدردی میں نکل آئے اور کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے مل گیا، کہا یزید جنتی ہے۔ میں نے کہا تجھ کو کیا معلوم، تو کون ہے؟ کہا وہی ہوں۔ آج کل نا اہل حدیث اپنے کو اہل حدیث، صحیح بات ہے، نا اہل حدیث کا حدیث شریف میں آیا ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے، دیکھ میں پڑھتا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہ، کا برابر یہی حدیث ہے۔ میں نے کہا سرکار نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، وہ جنتی ہے۔ کہاں؟ اسی حدیث سے تو ثابت ہے۔ ارے میں نے کہا عقل مند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا گروہ، پہلا گروہ تھوڑی تھا یزید کا۔ 49 ہجری نوٹ کرو، 50 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری، ان 4 جنگوں میں ممکن ہے کہ یزید شریک رہا ہو، لیکن پہلا جو حملہ ہوا ہے، پہلا حملہ کرنے والے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے، اور ان کا 46 یا 47 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ تو گویا 46-47 سے پہلا حملہ ہوا، اور یزید کا مانا جائے تو 49، لہذا پہلا حملہ کرنے والے عبد الرحمن ہیں، یزید نہیں ہے۔
ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا اتنی ہمدردی یزید سے کیوں ہے، جی وہ تو بعد میں پتا چلے گا وہ گرو ہے یہ چیلے، سوچا گرو کی لائن کلیئر ہو جائے تو چیلوں کا بھی جگاڑ بن جائے، اور اگر گرو ہی پھنس گیا تو چیلوں کا حل کیا ہوگا۔ لیکن اس دور میں بڑے فتنے چل رہے ہیں، بڑے ہنگامے ہیں، بھارت سمیت پوری دنیا میں ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اگر ایسے موقع پر کوئی یزید کی ہمدردی کرے تو کوئی لڑائی نہ کرنا، بحث نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، بس اس سے کہنا آؤ پیارے ادھر آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دونوں آدمی دعا کر لیں، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ۔ حضرات توجہ کیجئے، ذرا سا اپنا ذہن حاضر رکھیے گا، بولیے توجہ ہے نا۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید جبری طور پر تخت نشین ہو گیا، اور عامل مدینہ کو خط لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی، ان چاروں میں سب سے بڑی اتھارٹی اور پاور حسین ابن علی کو، جا کر کے مجھ سے بیعت لے لو، میری بیعت لے لو۔ گورنمنٹ ہاؤس میں آقا حسین کو طلب کیا گیا، بہت توجہ کے ساتھ میری باتیں سنیے گا۔ اس وقت مسجد نبوی شریف میں امام علی مقام عبادت فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ قاصد آیا، کہا چلیے آپ کو گورنمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ آقا حسین نے سر داہ لی اور کہا اللہ مدینے کی خیر کرے۔ آپ چند ہاشمی جوانوں کے ساتھ گورنمنٹ ہاؤس میں پہنچے، پوچھا ولید تم نے کیسے یاد کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، تھوڑی سی بات ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیں، آپ یزید کی بیعت کر دیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا وہ ہاتھ دے دوں جس کا بوسہ رسول اللہ نے لیا ہے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے مصطفیٰ نے چوما ہے، واہ واہ واہ، وہ ہاتھ میں یزید جیسے شرابی، آوارہ، عیاش، فاسق، فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ بات پوچھتا ہوں بہت اہم ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑی آسان، کچھ جو ہیں خارجی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے ہیں وہ کچھ نہیں، بیعت نہ کرتے لیکن انکار نہ کرتے، یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ واقعہ نہ ہوتا، مگر حسین تمہاری جرأتوں کو لاکھوں سلام، ہاں ہاں ہاں، حسین تمہاری ہمتوں کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام۔ اگر حسین نے یزید کی بیعت کا انکار نہ کیا ہوتا تو حق اور باطل کا فرق پتہ نہ چلتا۔ جانتے ہو ایک شرابی کے ہاتھ کا اگر حسین نے انکار نہ کیا ہوگا، توجہ علماء کی خاص، شرابی کے ہاتھ کا اگر حسین نے انکار نہ کیا ہوتا تو آج بھارت کی بات بتا رہا ہوں، سارے کرمنل پیر بن گئے ہوتے۔ بولو، جتنے گنڈے بدماش تھے سب پیر ہوتے، اور طاقت کے نشے پر، دولت کے نشے پر لوگوں سے بیعت لیتے، ایک ایک کرمنل کے ایک ایک لاکھ لوگ مرید ہوتے جی، اگر حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرایا نہ۔ کہا سنو، کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر دے دوں۔ ولید نے کہا حالات خراب ہو جائیں گے، ماحول بگڑ جائے گا۔ کیسے؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ حسین کا گلا کٹ جائے، ضرورت پڑے گی تو میں اپنا وہ گلا اللہ کی راہ میں دے دوں گا جس گلے سے میری ماں سیدہ فاطمہ نے اپنی چھاتی کا دودھ اتارا تھا، اللہ، مگر یہ ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کہو یہ ہاتھ صرف حسین کا نہیں ہے، اس ہاتھ میں نبوت کا ہاتھ ہے، رسالت کا ہاتھ ہے، صداقت کا ہاتھ ہے، خلافت کا ہاتھ ہے، شجاعت کا ہاتھ ہے، فاطمہ کی طہارت کا ہاتھ ہے۔ ارے سنو، اس ہاتھ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی وراثت کا ہاتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہداء کربلا، فیضان اسیران کربلا، فیضان مظلومین کربلا، شہید اعظم کانفرنس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ۔ حضرات میں توجہ چاہتا ہوں، امام علی مقام کی جرأت تھی کہ آج کوئی باطل پرست
اسلام کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا. کہا اگر ضرورت پڑے گی تو سر دے دوں گا. یہ سر علی اکبر کے والد کا ہے, علی اصغر کے والد کا ہے, سکینہ کے باپ کا ہے, اونو محمد کے ماموں کا ہے, قاسم کے چچا کا ہے, زینب کے بھائی کا ہے, شہر بانوں کے شوہر کا ہے. مگر یہ جو ہاتھ دیکھ رہے ہو نا, یاد رکھنا ہاتھ میں اور سر میں فرق ہے. اگر سر کٹے گا تو حسین کی ذات جائے گی, اور اگر میں نے ہاتھ دے دیا تو شریعت کی اوقات چلی جائے گی. محترم سامعین کرام, امام علی مقام نے للکارا پورے گورنمنٹ ہاؤس کو, تشریف لائے, مگر اب آپ کے سامنے دو حالات تھے, یا تو مدینے میں رک جائیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہوں. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مدینے میں رکتے ہیں اور یہاں خونریزی ہوتی ہے تو نانا جان کی امت کو سکون کہاں ملے گا. اگر مدینے ہی میں خون بہے گا, لہذا مدینہ چھوڑ دینا چاہیے. قتل تن ترک وطن, دو باتیں. آپ نے ترک وطن کر دیا اور گھر والوں سے کہا تیار ہو جاؤ. کجاوے باہر رکھے جا رہے ہیں, سامان رکھا جا رہا ہے. مدینہ شریف کی عورتیں آ گئیں سیدانیوں کے پاس, آپ لوگ مدینہ چھوڑ کے مت جائیے. تمام احباب اصحاب آ گئے. امام علی مقام, آپ تو یادگار رسول اللہ ہیں. جب رسول کی یاد آتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں. آپ مدینے سے مت جائیے. مگر حسین کہتے ہیں مہربانوں میں تمہارا شکر گزار ہوں, کبھی مدینے آیا جاتا ہے اور کبھی مدینے سے جایا جاتا ہے. اگر اپنا کام ہو تو مدینے آنا پڑے گا, اور اگر مدینے والے کا کام ہو تو مدینے سے جانا پڑے گا. علامہ ہاشم صاحب قبلہ کانپوری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ. نانا جان کی بارگاہ حاضر ہو گئے آخری سلام کرنے. سرسی والوں ایک بات بتاؤ, رسول اللہ کا نواسہ جب روضے رسول پر کھڑا ہوگا کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا, گاؤں میں یاد نہیں آیا ہوگا. نانا جان وہی حسین ہوں جو آپ کی پشت پر سوار ہوا تھا, وہی ہوں جس کا آپ نے لعاب دہن چکھا تھا, جو آپ کی آغوش رحمت میں کھیلا تھا. وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے منبر چھوڑا تھا. آقا, آپ نے حسین کے لیے منبر چھوڑا تھا, میں آپ کے دین کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. میں اپنے کفن کا بھی مطالبہ نہ کروں گا جب تک فاطمہ کے بیٹے کی رگوں میں خون ہاشمی کا آخری قطرہ موجود رہے گا. میں پرچم اسلام کو جھکنے نہ دوں گا. یا رسول اللہ, آخری سلام لے لیجئے. آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں. نانا جان کو آخری سلام کیا. رسول وفا کو سلام, وجہ الصفا کو سلام, شمس الدعا کو سلام, بدر الدجا کو سلام, نور الہدا کو سلام, نجم الندہ کو سلام, عین التقا کو سلام, زین النقا کو سلام, کنز العطا کو سلام, کشف الغطا کو سلام, بحر المنن کو سلام, نہر السنن کو سلام, جمیل الشیم کو سلام, شفیع الامم کو سلام, صاحب جود و کرم کو سلام, حضور اکرم کو سلام, سید عالم کو سلام, نور مجسم کو سلام, تاجدار عرب و عجم کو سلام, فخر بنی آدم کو سلام, نبی محترم کو سلام, رسول معظم کو سلام, نیر عالم کو سلام, اصل کائنات کو سلام, خلاصہ موجودات کو سلام. آقا کو آخری سلام کی. اماں خاتون جنت کی بارگاہ میں جنت البقیع پہنچ گئے. ماں تمہاری تقدیس کو سلام, تمہاری تطہیر کو سلام, تمہارے سجدوں کو سلام, تمہارے تقوی کو سلام, تمہاری عبادت کو سلام. اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لو. بھائی امام حسن مشتبہ کی قبر پر گئے, بھائی کو سلام کیا. حضرت ابراہیم ماموں کی قبر پہ گئے, ماموں آپ مجھ پر قربان ہو گئے تھے, آج میں آپ کا فدیہ بننے جا رہا ہوں, آخری سلام لے لو. مدینے کی بہاروں کو سلام, مدینے کی مزاروں کو سلام, مدینے کی گلیوں کو سلام, مدینے کی ہواؤں کو سلام. اللہ اکبر. امام علی مقام نے مسلمانوں تمہیں سبق دے دیا,
کہ جب حسین کے سامنے مشکل وقت آیا تھا، مصیبت کی گھڑی آئی تھی، یزید نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی، تو اس مصیبت کی گھڑیوں میں فاطمہ کا بیٹا حسین مزاروں کو گیا تھا۔ مصیبت کی گھڑی میں حسین مزاروں کو گئے تھے۔ نوٹ کرو، مشکل وقتوں پر مزاروں کو جانا سنت امام حسین ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اگر تم کو کوئی بریلی جانے سے روکے، امام اہل سنت کے آستانہ جانے سے روکے، کہ چوکھا جانے سے روکے، مہریرہ جانے سے روکے، اجمیر جانے سے روکے، کہنا نادان بکواس بعد میں کرنا، پہلے سنت حسین ادا کر لینے دے، پہلے ادائے حسین ادا کر لینے دے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی تفصیل ہے، مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے تھے۔ کئے محرم کو؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ بہت توجہ کیجئے، کئے محرم کو؟ ان یزیدیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کربلا اس لیے گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یزید مجھے اپنا سردار مان لے۔ توجہ ہے؟ لیکن ان کی عقلوں میں پتھر پڑا ہے، وہ حسین یزید سے کیا سرداری کا مطالبہ کریں گے جن کے نانا جان نے 55 ہی میں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ بعد میں لکھا ہے کہ لڑائی کے لیے گئے تھے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے